السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نعیم خان، اپنے ڈیجیٹل چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں بانی پی ٹی آئی کے جو ایکس اکاؤنٹ کو بند کر دیا گیا تھا، اس درخواست پر آج سماعت ہوئی اور آج جسٹس ارباب محمد طاہر نے اس کی سماعت کی۔ وکیل سلمان اکرم راجہ بھی پیش ہوئے اور ساتھ علیمہ خان یعنی عمران خان صاحب کی بہن بھی عدالت میں موجود تھی۔ دوران سماعت جیل حکام نے بھی اپنی رپورٹ جمع کروائی، جس پر جسٹس ارباب محمد طاہر نے کہا کہ فریقین کو بھی اس کی کاپی دے دی جائے، جبکہ این سی سی آئی اے نے وقت مانگ لیا جواب دینے کے لیے۔ سلمان اکرم راجہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ جب تک مجھے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہیں کروائی جا سکتی، میں اس کا جواب نہیں دے سکتا، جس پر جسٹس ارباب محمد طاہر نے کہا کہ آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ آپ کوئی بات کر سکیں۔ اس پر جناب سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ جب تک میری بانی سے بات نہیں ہوتی، ان سے مشاورت نہیں ہوتی، میں کوئی بات نہیں کر سکتا۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ فل بینچ کے حکم کے باوجود بھی ہماری ملاقات نہیں کروائی جا رہی۔ جسٹس ارباب محمد طاہر نے کہا کہ ہم ملاقات کے لیے نہیں بلکہ ایکس اکاؤنٹ کے بند ہونے کی درخواست پر آج سماعت کر رہے ہیں، جس پر ایڈوکیٹ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ جب تک ہماری ملاقات نہیں ہوگی، ہم اس قابل نہیں ہوں گے، ہم اس حیثیت میں نہیں ہوں گے کہ ہم یہ جواب دے سکیں۔ عدالت نے کہا کہ فل بینچ نے عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے کا آرڈر تو جاری کیا تھا، جس پر سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ وہ تو صرف زبانی آرڈر تھا، ریٹن نہیں تھا، جس پر عدالت نے کہا کہ نہیں، ہم نے تو خود اس پہ دستخط کیے ہیں اور آپ کے پاس اس کی کاپی ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اس کی کاپی کے لیے کہا تھا، لیکن مجھے کاپی نہیں ملی، لیکن اگر آپ کہتے ہیں تو پھر دوبارہ کاپی کے لیے اپلائی کر دیتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ اب اس آرڈر کے بعد بھی ہمیں ملاقات کروائی جاتی ہے کہ نہیں۔ اس پر عدالت نے جیل حکام کو ہدایت کی کہ بانی پی ٹی آئی سے ان کی ملاقات کو یقینی بنائیں۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ آج یعنی منگل کو ملاقات کا دن ہے اور آج ہی ہماری ملاقات کو یقینی بنایا جائے، جس پر عدالت نے یہ کہا کہ اگر اس منگل نہیں تو اگلے منگل آپ کی ملاقات ہو جائے گی، لیکن عدالت نے کہا کہ ہم نے آرڈر دے دیا ہے، آپ کی ملاقات ہو جائے گی اور یقینی ہوگی۔ عدالت نے ڈپٹی اٹارنی جنرل اور اسٹیٹ کونسل سے کہا کہ ٹیلی فونک رابطہ کریں آپ جیل حکام سے اور آج ان کی ملاقات کو یقینی بنائیں۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ پچھلے آرڈرز کی تو کوئی تعمیل نہیں ہو سکی، اب دیکھتے ہیں کہ اس آرڈر سے کیا ہوتا ہے، کیونکہ گزشتہ 7-8 ماہ سے عدالت کی مسلسل توہین کی جا رہی ہے۔ آخر میں ایڈوکیٹ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ جب تک بانی پی ٹی آئی سے میری ملاقات نہیں ہو سکتی، میں کوئی بھی ایسی بات نہیں کر سکتا اور مجھے وقت دیا جائے تاکہ میں ان سے ملاقات کرنے کے بعد پھر عدالت میں حاضر ہوں۔ عدالت سے یہ بات کرنے کے بعد پی ٹی آئی کے جو رہنما تھے اور سلمان اکرم راجہ اور علیمہ خان جو بیانی پی ٹی آئی کی بہن ہے، وہ بھی تشریف فرما تھی عدالت کے اندر، اور یہ آرڈر سننے کے بعد پھر وہ تمام لوگ اڈیالہ جیل کی طرف روانہ ہو گئے اور راستے میں علیمہ خان نے صحافیوں کو بتایا کہ ہم تو عمران خان کی رہائی کی بات کرتے ہیں اور لوگ اسے سیاست سمجھتے ہیں، اور اگر یہ سیاست ہی ہے تو ہمیں قبول ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم بانی پی ٹی آئی کی رہائی کی بات کرتے ہیں، ہمیں گورننس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ علیمہ خان نے مزید کہا کہ ہمیں کوئی عہدہ نہیں چاہیے، ہم تو ظلم کے خلاف لڑ رہے ہیں اور اپنے بھائی یعنی بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے پوری کوشش کر رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ یہ رہائی بڑی جلد ممکن ہو جائے گی۔ ناظرین، اب آتے ہیں ذرا وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور جناب رانا ثناء اللہ صاحب نے۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے 27ویں ترمیم کے بارے میں بہت کچھ کہا، لیکن اس کا کچھ حصہ میں ذرا آپ کو سناتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ آئین کسی بھی ملک کے لیے بہت مقدس دستاویز ہوتا ہے، تاہم یہ حرف آخر نہیں ہوتا، وقت کے ساتھ ساتھ حالات بدلتے ہیں اور آئین میں بہتری کے لیے ترامیم کی جاتی ہیں۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ اب تک آئین پاکستان میں 26 ترامیم ہو چکی ہیں اور جب بھی پارلیمنٹ کی 2/3 اکثریت کسی بات پر متفق ہو تو ترمیم کی جا سکتی ہے۔ سیاسی عمل کبھی نہیں رکتا، مختلف معاملات پر ہمیشہ بحث و مباحثہ جاری رہتا ہے اور یہ جمہوریت کا خاصہ ہے۔ بلاول بھٹو صاحب کو لوگ کہتے ہیں کہ یہ چھوٹا ہے، یہ بچہ ہے، اس کو ابھی ذرا سیاست کے داؤ پیچ نہیں پتہ، لیکن ان کے والد ان کے استاد ہیں اور وہ سیاست کے بادشاہ ہیں اور سیاست کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں اور کس طرح ملک کے اندر سیاست کو چلانا ہے اور انٹرنیشنل افیئرز کس طرح چلانے ہیں وہ خوب جانتے ہیں، یہ وہ ان کے شاگرد ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ رانا صاحب کہ آپ نے تو کہہ دیا کہ 2/3 اگر اکثریت ہو جاتی ہے تو پھر یہ سیاسی عمل ہے، اس کو جاری رہنا چاہیے، لیکن یہ بھی تو دیکھنا ہوتا ہے کہ اگر یہ جو ترامیم کی جا رہی ہیں، ان ترامیم کے اندر ملک کو کیا فائدہ ہوگا اور آپ لوگوں کو کیا فائدہ ہوگا۔ اب بلاول بھٹو نے سب سے پہلے یہ بات بریک کی اور انہوں نے اپنے ایکس پیغام میں یہ سارا کچھ بتا دیا۔ اچھا، اب بات یہ ہے
کہ یہ رانا صاحب آپ کی جو مسلم لیگ نون ہے، یا آپ خود بھی تو بتا سکتے تھے نا، بات کر سکتے تھے۔ یعنی اٹھ کے آپ چلے گئے آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو کے پاس اور جا کر کہا کہ ہمیں آپ کی سپورٹ چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ خود راضی ہیں، یعنی مسلم لیگ نون اس معاملے پہ راضی ہے کہ 27ویں ترمیم ہونی چاہیے، لیکن ان کے پاس اکثریت نہیں ہے۔ اب یہ کہنا کہ اب پیپلز پارٹی ہمارا ساتھ دے، تو پیپلز پارٹی تو 6 نومبر کو اپنا جو پارٹی اجلاس ہے وہ بلوا لیا ہے۔ اب پارٹی اجلاس کے بعد ہی وہ کوئی فیصلہ کریں گے، یعنی اس میں کوئی نہ کوئی تو چینجز آئیں گی۔ لیکن اب نظر اس میں جو چیز آ رہی ہے وہ یہ تھی کہ بلاول بھٹو نے تو عوامی عدالت میں یہ فیصلہ رکھ دیا، یعنی کوئی بھی بات اگر وقت سے پہلے اناؤنس کر دی جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عوام کی کورٹ میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اب عوام نے فیصلہ کیا ہے۔ میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں یہ کہا تھا کہ اب ٹائیگرز اور جو ہیں پروانے اور دیوانے، یہ تمام لوگ بیٹھ کے اب اس پہ کوئی نہ کوئی ٹویٹ کریں گے، یا اس پہ کوئی بات کریں گے، یا اس پہ کوئی پروگرام ہوگا، یعنی پھر یہ تمام چیزیں ملنے کے بعد وہ جو میں نے کل عرض کیا تھا کہ جو اسکرپٹ ہے اس تک یہ تمام باتیں پہنچ جائیں گی، اور یہ تمام باتیں پھر اپروو بھی ہو جائیں گی اسمبلی سے۔ لیکن میرا یہ کہنا تھا کہ بلاول بھٹو زرداری بچا نہیں ہے، وہ ہر چیز کو اور سیاست کے داؤ پیچ کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ انہوں نے یہ پہلے بریک کر کے عوام کے سامنے یہ فیصلہ رکھ دیا تھا۔ اب عوام کو بھی پتہ چل گیا ہوا ہے۔ اب یہ جو میٹنگ کی جا رہی ہے 6 نومبر کو، اس میں یہ مسئلہ سامنے رکھا جائے گا۔ اب میٹنگ میں جو فیصلہ ہوگا وہی چیز مسلم لیگ نون کو بتائی جائے گی، اور اگر میں کوئی اس میں قابل قبول چیز نہ ہوئی تو مسلم لیگ نون پھر دوبارہ ریکویسٹ کرے گی جا کے کہ جناب ایسا نہ کریں۔ اب لگتا یہ ہے کہ 27ویں ترمیم میں زیادہ دلچسپی مسلم لیگ نون کی ہے۔ اچھا، اب مسلم لیگ نون کیوں دلچسپی رکھتی ہے؟ ناظرین، یہ تو آپ سارے ہی جانتے ہیں کہ ان کی دلچسپی کیا ہے، لیکن بلاول بھٹو کو میں واقعی سلام پیش کرتا ہوں کہ اس نے وقت سے پہلے یہ بریک کیا، اور لیکن یہ بریک کرنا بھی میرا خیال ہے کہ کوئی حصہ تھا اسکرپٹ کا۔ پھر بھی میں یہ الفاظ اپنے واپس لیتا ہوں، اور یہ میں نے صرف آپ کی اطلاع کے لیے عرض کیا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ بھی کوئی سلسلہ ہو، لیکن انہوں نے اگر یعنی بلاول بھٹو زرداری نے اگر اس کو پہلے بریک کیا ہے تو یہ بہت اچھا قدم تھا، تاکہ اس پہ ہر جگہ پہ بات ہو رہی ہے، ہر صحافی بات کر رہا ہے، ہر مرد بات کر رہا ہے، ہر عورت بات کر رہی ہے، ہر بزرگ بات کر رہا ہے کہ یہ کیا ہے، اور اب سب کو یہ کم از کم علم تو ہو جائے گا نا کہ 27ویں ترمیم ہے کیا۔ جوڈیشل مجسٹریٹ، ایگزیکٹو مجسٹریٹس کو بحال کرنا، ججز کی ٹرانسفر، اور جو صورتحال ہے سپریم کمانڈر کی، اس کو کس جگہ پہ لے کے جانا ہے، یہ تمام چیزیں اب زباں زدے عام ہو گئی ہیں، یعنی یہ خاص نہیں رہی، اور یہی بلاول بھٹو نے بہت اچھا کیا تھا۔ اب اس پر ذرا آئی ایس پی آر کی بات کرتے ہیں، تو آئی ایس پی آر نے بھی کل یہ کہہ دیا تھا کہ یہ سیاسی عمل ہیں، یہ سیاست دان جانے، ہم تو پبلک سرونٹ ہیں، ہمارا سیاست سے کیا تعلق ہے۔ تو اب یہ آئی ایس پی آر کا بھی کہہ دینا تھا۔ اب یہ تمام سیاسی لوگ اکٹھے ہوئے ہیں، اور واقعی وہ جو بات آئی ایس پی آر نے کہی تھی کہ یہ سیاست دان ہی اس کو بہتر سمجھ سکتے ہیں، تو سیاست دان اب بہتر سمجھے ہوئے ہیں، ان کو کس نے سمجھانا ہے؟ یہ تو اب روٹین کی باتیں ہیں نا، کہ میٹنگ ہو رہی ہے، اب یوں ہوگا وہ ہوگا۔ خیر اینی ویز، میں اپنی وہ بات کی نفی نہیں کروں گا کہ بلاول بھٹو زرداری نے یہ وقت سے پہلے بریک کیا تھا۔ اچھا، اب ناظرین ذرا آگے چلتے ہیں کہ کیا کہا رانا ثناء اللہ نے مزید۔ انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہے کہ صوبائی 27ویں ترمیم لائی جا رہی ہے، بلکہ مختلف امور پر پارلیمنٹیرینز اور سیاسی جماعتوں کے درمیان مشاورت جاری ہے۔ مسلم لیگ کو 18ویں ترمیم سے کوئی مسئلہ نہیں، یہ ترمیم اس وقت تمام سیاسی جماعتوں کے اتفاق رائے سے منظور ہوئی تھی۔ 18ویں ترمیم کا تعلق وسائل کی تقسیم سے ہے، اور اب ضرورت اس بات کی ہے کہ مرکز اور صوبوں کے درمیان بیلنس پیدا کیا جائے۔ دفاعی بجٹ صرف وفاق نہیں بلکہ صوبوں کی بھی مشترکہ ذمہ داری ہے، کیونکہ دفاع اور قرضوں کی ادائیگی کے بعد وفاق کے پاس وسائل محدود رہ جاتے ہیں۔ 18ویں ترمیم کرتے وقت یہ چیزیں آپ کے ذہن میں نہیں تھی کیا؟ یہ آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے تھی نا، کہ وفاق کے پاس تو کچھ بھی نہیں بچے گا، اور دفاعی بجٹ ہم کہاں سے دیں گے، یہ تو سارے صوبے لے جائیں گے۔ ناظرین، میں تھوڑی سی وضاحت کر دینا چاہتا ہوں کہ این ایف سی ایوارڈ سے یہ پیسے کیسے صوبوں کو تقسیم ہوتے ہیں۔ صوبے جتنے بھی ٹیکس کلیکشن ہوتی ہے، یعنی جس طرح کے بھی جتنا بھی وفاق کے لیے وہ ٹیکس کلیکشن کرتے ہیں، وہ سارے کا سارا ٹیکس کلیکشن وہ جمع کروا دیتے ہیں وفاق کے پاس۔ اب وفاق وہ ساری کلیکشن کو 65% صوبوں کو دے دیتا ہے، اور 35% وہ اپنے پاس رکھتا ہے اپنے خرچوں کے لیے۔
اب صورتحال یہ ہو گئی کہ 65% جب ان کے پاس چلا جاتا تو 35% میں وفاق کا گزارا نہیں ہو سکتا۔ اب ہوا یہ کہ 27ویں ترمیم کرنی ضروری ہو گئی تاکہ یہ جو وفاق ہے وہ این ایس سی کے ذریعے 65 کی بجائے یعنی 35% صوبوں کو دے دے اور 65% خود رکھ لے۔ میرا خیال ہے کہ یہی تجویز ہو سکتی ہے، اور اس کے علاوہ اور بہت ساری باتیں ہیں ناظرین جو آپ کو میں نے بتا دی ہیں اور آپ جانتے ہیں، اور بلاول کی یہ اس طرح بریک کرنے کے بعد پورا ملک ہی جانتا ہے کہ اب ہونے کیا والا ہے۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی۔ امید ہے آپ کو آج کا ویلاگ پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو ہمارا ویلاگ پسند آیا ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ نے